جی، اور خاص طور پر ان کا جو نظریہ ہے صحت مند مقابلہ زہریلی نسائیت کا، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ تو بحث کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر میکر کا یہ صحت مند نسائیت والا تصور آج کے دور میں کیا یہ واقعی بیٹیوں کو بااختیار بناتا ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ غیر ارادی طور پر ان کی ترقی اور امکانات کو محدود کر رہا ہو؟ اور یہ یاد رہے کہ ہماری یہ گفتگو مکمل طور پر فراہم کردہ ماخذی مواد پر ہی مبنی ہے۔ بالکل، میرا موقف یہ رہے گا کہ ڈاکٹر میکر کا جو صحت مند نسائیت کا تصور ہے، جو آپ دیکھیں کردار، خاندان اور نسوانیت کی مثبت اقدار پر زور دیتا ہے، وہ دراصل بیٹیوں کی بہترین نشو و نما کے لیے ایک ضروری رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اور میں یہ دلیل پیش کروں گی کہ ڈاکٹر میکر کا یہ جو صحت مند نسائیت کا فریم ورک ہے، یہ ممکنہ طور پر تھوڑا محدود ہے، اور یہ شاید نسائیت کی جو وسیع تر تحریک ہے اس کی پیچیدگیوں اور اس کے فوائد کو نظر انداز کر سکتا ہے، جس سے بیٹیوں کے انتخاب محدود ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے ٹھیک ہے، اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ڈاکٹر میکرز جو ہیں وہ ان چیلنجز پر بات کر رہی ہیں جن کا آج کل نوجوان لڑکیوں کا سامنا ہے۔ وہ باب 6 میں اپنے ذاتی سفر کا بھی ذکر کرتی ہیں، جیسے کالج میں نسائیت کے لیے ان کا ابتدائی جوش و خروش، اور پھر میڈیکل اسکول کے دوران کیسے شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ اس وقت کے جو غالب نسائی نظریات تھے وہ ان کی ذاتی اقدار جیسے ہمدردی یا مذہبی عقائد ان سے کہیں نہ کہیں ٹکرا رہے تھے۔ وہ خاص طور پر جو دوسری لہر کی نسائیت تھی، یعنی وہ تحریک جو 60s اور 70s میں حقوق نسواں اور سماجی مساوات پر زیادہ مرکوز تھی، اس پر تنقید کرتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اس کے کچھ آپ کہہ لیں غیر ارادی نتائج نکلے۔ مثلاً خواتین کے درمیان ایک غیر صحت مند مقابلہ بازی کا رجحان پیدا ہوا، کیریئر اور زچگی کے درمیان توازن قائم کرنے کا شدید دباؤ بڑھا، اور ان کے بقول خواتین کی مجموعی خوشی میں کمی آئی۔ جی، وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ نسائیت کے کچھ دھاروں نے مردوں کو ایک منفی انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ جسے صحت مند نسائیت کہتی ہیں، وہ طاقت، محنت اور صلاحیتوں کو نکھارنے کی حوصلہ افزائی تو کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی نسوانیت کو ایک مثبت، شاندار چیز کے طور پر مناتی ہے۔ یہ مہربانی، ہمدردی، دوسروں کی خدمت اور ایک بڑے مقصد جسے وہ خدا کے منصوبے سے جوڑتی ہیں، اس پر زور دیتی ہے۔ جیسا کہ وہ کہتی بھی ہیں کہ ایک اچھی عورت ایک اصول پسند عورت بھی ہو سکتی ہے، جو اپنے عقائد کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور جو ایسا مہربانی، ہمدردی اور سمجھداری سے کرتی ہے۔ تو میرے نزدیک یہ ایک زیادہ متوازن اور بامقصد زندگی کی طرف رہنمائی ہے جو حقیقی خوشی کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ کے نکات یقیناً قابل غور ہیں، اور میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ ڈاکٹر میکر نوجوان لڑکیوں پر جو معاشرتی دباؤ ہیں ان کے حوالے سے اہم مشاہدات پیش کرتی ہیں۔ تاہم مجھے ان کے اس صحت مند بامقابلہ زہریلی نسائیت کے تصور پر کچھ بنیادی اعتراضات ہیں۔ پہلا تو یہ کہ زہریلی نسائیت کی اصطلاح ہی آپ دیکھیں تھوڑی متنازع ہے۔ یہ خطرہ موجود ہے کہ اس اصطلاح کو نسائیت کے جو وسیع تر اور جائز مقاصد ہیں ان کو مسترد کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، مثلاً جو نظامی عدم مساوات کے خلاف جدوجہد ہے یا خواتین کے لیے انتخاب کے دائرہ کار کو وسیع کرنا۔ دوسرا، یہ دعویٰ کہ نسائیت براہ راست خواتین کی خوشی میں کمی کا باعث بنی، میرے خیال میں یہ ایک ذرا سادہ تشریح ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ دوسرے پیچیدہ سماجی عوامل ہوں، معاشی دباؤ ہوں، یا خوشی کو ماپنے کے پیمانے بدل گئے ہوں، وہ بھی اس میں کردار ادا کر رہے ہوں؟ تیسرا، میکر کی جو صحت مند نسائیت کی تعریف ہے، جس میں مہربانی، خدمت، روایتی نسوانیت اور مذہبی ایمان پر زور ہے، اگر کہ یہ بذات خود مثبت اقدار ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ایک مخصوص طرز زندگی کو ترجیح دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اچھا؟ جی، نسائیت کی ایک بنیادی کامیابی تو یہی رہی ہے کہ اس نے خواتین کو یہ انتخاب کرنے کا حق دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہتی ہیں، چاہے وہ کریئر ہو، خاندان ہو، دونوں ہوں یا کچھ اور ہو۔ کسی ایک صحیح راستے کا تعین کرنا یہ تو اس بنیادی اصول کے ہی خلاف جاتا ہے۔ تو میکر کا نقطہ نظر اگرچہ نیک نیتی پر مبنی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان لڑکیوں کے لیے امکانات کو محدود کر سکتا ہے جو شاید مختلف راستے اپنانا چاہتی ہیں یا جن کی اقدار روایتی سانچوں سے ہٹ کریں۔ یہ غیر ضروری طور پر شناخت اور انتخاب کے دائرے کو تنگ کر سکتا ہے۔ یہ ایک
ایک اہم نکتہ ہے، لیکن میں اسے تھوڑا مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ آئیے ذرا نسائیت کے اثرات کی تشریح پر بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، ڈاکٹر میکر باب 6 میں واضح طور پر کہتی ہیں کہ نسائیت کے کچھ مخصوص پہلوؤں کے ان کے مشاہدے میں منفی نتائج سامنے آئیں۔ وہ مقابلہ بازی، دباؤ اور خوشی میں کمی کا ذکر کرتی ہیں۔ وہ مردوں کے حوالے سے ایک سخت موقف کا بھی حوالہ دیتی ہیں جو ان کے بقول نسائیت کے کچھ بیانوں میں پایا جاتا تھا۔ دیکھیں، وہ یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ پوری نسائی تحریک ہی ناقص ہے، بلکہ یہ کہ اس کے کچھ نظریات اور نتائج وہ نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں۔ کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتی ہیں کہ بعض اوقات نسائی تحریک کے اندر ایسے عناصر موجود رہے ہیں جنہوں نے کیریئر کو خاندان پر غیر متناسب فوقیت دی یا مردوں کے بارے میں ایک منفی رویہ اپنایا؟ میکر ان مخصوص پہلوؤں پر توجہ مرکوز کر رہی ہیں جنہیں وہ نوجوان لڑکیوں کی صحت مند نشوونما کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے میکر کے خدشات کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن دیکھیں، کسی بھی وسیع سماجی تحریک کو چند منفی مثالوں یا نتائج کی بنیاد پر مکمل طور پر پرکھنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ نسائیت نے مجموعی طور پر مردوں کو کمتر سمجھا ہے، یہ ایک بہت وسیع الزام ہے جو تحریک کی اصل روح یعنی صنفی مساوات کو نظر انداز کرتا ہے۔ نسائیت نے خواتین کے لیے بے شمار مثبت تبدیلیاں لائی ہیں: تعلیم تک رسائی، پیشہ ورانہ مواقع میں اضافہ، قانونی حقوق کا تحفظ۔ ان کامیابیوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جہاں تک خوشی میں کمی کا تعلق ہے تو اسے صرف نسائیت سے جوڑنا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، ایک سطحی تجزیہ لگتا ہے۔ کیا یہ زیادہ ممکن نہیں کہ اختیارات بڑھنے کے ساتھ ساتھ توقعات اور دباؤ بھی بڑھ گئے ہوں؟ مسئلہ شاید خود نسائیت میں نہیں بلکہ ان معاشرتی اور معاشی ڈھانچوں میں ہے جو اب بھی خواتین کے لیے چیلنجز پیدا کرتے ہیں، مثلاً کام اور خاندان میں توازن کے لیے ناکافی سپورٹ سسٹم کا ہونا یا کام کی جگہ پر جاری صنفی امتیاز۔ ہمیں ان نظامی مسائل پر توجہ دینی چاہیے جنہیں نسائیت حل کرنے کی کوشش کرتی ہے، بجائے اس کے کہ خود تحریک کو مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ آپ نظامی مسائل کی بات کرتے ہیں اور وہ یقیناً اہم ہے، لیکن نظریات کے بھی حقیقی اثرات ہوتے ہیں۔ یہ مجھے ہمارے دوسرے نقطے پر لاتا ہے۔ میکر کی صحت مند نسائیت کی تعریف بمقابلہ حقیقی با اختیاری کا جو تصور ہے۔ میں میکر کے کردار، مہربانی، نسوانیت کو مثبت سمجھنے اور خدمت اور ایمان جیسے اعلیٰ مقاصد پر زور دینے کا دفاع کروں گا۔ وہ باب 6 میں دلیل دیتی ہیں کہ حقیقی اطمینان اکثر خود غرضی کے بجائے دوسروں کی خدمت اور ایک بڑے مقصد سے جڑنے میں پایا جاتا ہے، جسے وہ ٹھیک ہے مذہبی تناظر میں دیکھتی ہیں۔ ان کے مطابق ایک اچھی اور رسول پسند عورت مہربانی اور ہمدردی کے ساتھ اپنے عقائد پر قائم رہ سکتی ہے۔ کیا یہ حقیقی طاقت نہیں ہے؟ یعنی کردار کی مضبوطی، بامانی تعلقات اور زندگی میں مقصد کا احساس۔ کیا یہ بااختیاری کی ایک شکل نہیں جو صرف بیرونی کامیابیوں پر منحصر نہ ہو؟ کردار، مہربانی اور مقصد یہ یقیناً اہم ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحت مند نسائیت کی یہ تعریف ان اقدار کو ایک مخصوص سانچے میں ڈھال دیتی ہے؟ جب آپ نسوانیت کو مثبت اور شاندار کہتی ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ نسوانیت کے جو غیر روایتی اظہار ہیں، جو شاید زیادہ اسرٹیو ہوں یا کم روایتی ہوں، کیا وہ منفی یا کم شاندار ہیں؟ جب آپ خدمت اور ایمان پر زور دیتی ہیں تو کیا یہ ان لڑکیوں کو باہر نہیں کر دیتا جو سیکولر ہیں یا جن کی خدمت کا تصور مختلف ہے؟ حقیقی بااختیاری میرے نزدیک خود ارادیت یعنی اوٹونومی میں پنہاں ہے، یعنی ہر لڑکی کو یہ آزادی ہو کہ وہ خود اپنی اقدار کا تعین کرے اور اپنا راستہ چنے، چاہے وہ روایتی ہو یا غیر روایتی، چاہے وہ مہربانی پر مبنی ہو یا قیادت پر، چاہے وہ ایمان پر مبنی ہو یا عقلیت پر۔ بااختیاری کا مطلب انتخاب کی وسعت ہونا چاہیے، نہ کہ پہلے سے طے شدہ صحت مند اقدار کا ایک مجموعہ مسلط کرنا، چاہے وہ اقدار اپنی جگہ کتنی ہی قابل تعریف کیوں نہ ہوں۔ یہ تعریف مخصوص لڑکیوں کو تو شاید بااختیار محسوس کرائے، لیکن دوسروں کو محدود کر سکتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر میکر کا مقصد انتخاب کو محدود کرنا ہے۔ باب 6 میں ان کا زور ان نقصانات پر ہے جو انہوں نے ان خواتین میں دیکھے جو ان کے خیال میں ایک خاص یک طرفہ نسائی بیانیے کی پیروی کر رہی تھیں، مثلاً ہر قیمت پر کیریئر کی دوڑ میں لگ جانا یا خاندان کو محض ایک بوجھ سمجھنا۔ وہ ان رجحانات کے خلاف خبردار کر رہی ہیں جو ان کے نزدیک ناخوشی اور عدم توازن کا باعث بنتے ہیں۔ وہ ایک متبادل راستہ پیش کر رہی ہیں، ایک ایسا فریم ورک جو ان کے خیال میں زیادہ پائیدار، خوشی اور تکمیل کی طرف لے جاتا ہے۔
تو یہ انتخاب پر پابندی نہیں ہے، بلکہ آپ کہہ لیں دانشمندانہ انتخاب کرنے میں مدد دینے کی ایک کوشش ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ لڑکیاں مضبوط اور محنتی ہوں، اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال کریں، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی سمجھیں کہ مہربانی، ہمدردی اور بامانی تعلقات بھی اتنے ہی اہم ہیں، اور یہ کہ نسوانیت کوئی کمزوری نہیں۔ لیکن کیا یہ دانشمندانہ انتخاب کا فریم ورک خود بخود کچھ انتخاب کو دوسروں پر فوقیت نہیں دیتا؟ جب آپ ایک خاص قسم کی نسائیت، خدمت اور ایمان کو صحت مند قرار دیتی ہیں تو آپ لازمی طور پر یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ راستے ان راستوں سے بہتر ہیں جو اس تعریف پر پورے نہیں اترتے۔ یہ ایک آپ کہہ لیں لطیف انداز میں انتخاب کو محدود کرنے کے مترادف ہے۔ نسائیت کی جدوجہد کا ایک بڑا حصہ تو یہی رہا ہے کہ خواتین کو یہ حق ملے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے، بغیر کسی بیرونی اتھارٹی کے جو انہیں بتائے کہ صحیح یا صحت مند راستہ کون سا ہے۔ میکر کا فریم ورک اگرچہ مددگار ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن یہ تجویز کرتا ہے کہ تکمیل کا ایک مخصوص ماڈل دوسروں سے افضل ہے، اور یہ بات حقیقی انتخاب اور خود ارادیت کے اس تصور سے متصادم ہے جس کی نسائیتی وکالت کرتی ہے۔ یہ لڑکیوں کو شاید محفوظ راستوں کی طرف دھکیلنے کا تاثر دے سکتا ہے، بجائے اس کے کہ انہیں اپنے اخبار اور راستے خود دریافت کرنے کی مکمل آزادی دی جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ میرا موقف بدستور یہی ہے کہ ڈاکٹر میگ میکر ایک ضروری بحث چھیڑ رہی ہیں۔ وہ ایک صحت مند نسائیت کا تصور پیش کرتی ہیں جو کردار کی مضبوطی، بامانی تعلقات اور زندگی میں ایک اعلیٰ مقصد پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ میرے خیال میں یہ نقطہ نظر لڑکیوں کو آج کے زہریلے ثقافتی اثرات سے نمٹنے اور حقیقی خوشحالی اور تکمیل کی راہ پر گامزن ہونے میں مدد دے سکتا ہے۔ اور میرا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ ڈاکٹر میکر ثقافتی دباؤ کے حوالے سے اہم نکات اٹھاتی ہیں، لیکن ان کی صحت مند نسائیت کی تعریف وہ تجویز کردہ اور محدود ہے۔ یہ ان نظامی مسائل کو نظر انداز کرنے کا خطرہ رکھتی ہے جن کا خواتین کو سامنا ہے، اور بااختیاری کے جو متنوع راستے ہیں ان کو کم اہمیت دیتی ہے۔ ان کا فریم ورک اپنی نیک نیتی کے باوجود ان لڑکیوں کے لیے اختیارات کو محدود کر سکتا ہے جو روایتی سانچوں سے ہٹ کر اپنی شناخت اور راستہ بنانا چاہتی ہیں۔ یہ واضح ہے کہ اس موضوع پر ہمارے درمیان بنیادی اختلاف موجود ہے، اور یہ تسلیم کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے جس کا کوئی ایک آسان جواب نہیں ہے۔ بالکل، لیکن اس طرح کے مختلف نقطۂ نظر پر غور کرنا، جیسا کہ ڈاکٹر میکر کے مواد میں پیش کیا گیا ہے، یہ بذات خود اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ہمیں اس بات پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم بیٹیوں کی پرورش کے لیے کون سی اقدار اور پیغامات اہم سمجھتے ہیں۔ جی، اور ہم اپنے سامعین کو یقیناً حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ ماخذی مواد میں ڈاکٹر میکر کے دلائل اور ان کے پیش کردہ شوالد کا خود گہرائی سے جائزہ لیں، اور خود یہ نتیجہ اخذ کریں کہ کون سا نقطہ نظر آج کی دنیا میں بیٹیوں کی بہترین نشوونما اور بااختیاری میں زیادہ معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کی گفتگو میں شامل ہونے کا شکریہ۔